اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ڈاکٹر صاحب، مقدس حج ہے اور ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے وہ بھی منایا جا رہا ہے، کس طرح سے دیش واسیوں کو اس کی مبارکباد دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دنیا بھر سے بیت اللہ شریف، مکہ مدینہ آئے ہوئے مہمانوں کا یعنی مبارکباد دیتا ہوں کہ حج کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ۔ سبھی حاجیوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے، خاص طور سے میں اپنے دیش کے لوگوں سے، بھارت واسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جانور جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہے۔ قربانی کا جو طور طریقہ ہے اس کو انتہائی ادب کے ساتھ انجام دیں، اور اس کے باقیات اس طریقے سے صاف ستھرا رکھیں کہ جس سے لگے کہ آپ نے اس جانور کا احترام کیا، ذبح کیا، قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا۔ اور جو اسلام کا بنیادی اس کی تعلیم ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا لوگوں نے جو لاپرواہی کیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے باقیات کو جو ہے ادھر ادھر رکھ دیا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک تو ادب کے دائرے میں ہر چیز ہونی چاہیے، خاص طور سے قربانی کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی اللہ کی رضا ہو، اور جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے ساتھ پورا احترام، پورا حق ادا کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو ایسے میں کھان پان کی بھی بات کیا جانا، ہم اس سے نہیں دور جا سکتے، کیونکہ آپ سے اس کا مشورہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ جی دیکھیے، عام طور سے قربانی کا گوشت وہ کبھی نقصان نہیں کرتا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ تازہ ہوتا ہے اور جانور جو ہے صحت مند ہوتا ہے، چونکہ صحت مند جانور کی ہی قربانی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس سے نقصان تو نہیں، لیکن زیادہ کوئی بھی کریں، کثرت استعمال ہماری عادت بنی ہوئی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ طرح طرح کے پکوان، ڈھیر سارے تیل مسالے، اس سے بچا جائے، اس سے کم رکھا جائے۔ تو یہ بھی اسی احترام میں شامل ہے کہ ایک طرح سے قربانی کا جو گوشت ہے اس کو ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ ایک تبرک ہے، اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے۔ عوام کو کس طرح کا میسج ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ عوام کو، جیسا کہ میں نے بتایا، پورے دنیا کے لوگوں کو، خاص طور سے ہندوستان کے لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، تو ان کو بھی یہ نہ محسوس ہو کہ قربانی کے نام پر گند پھیلائی جا رہی ہے۔ تو صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جانوروں کے جو باقیات ہیں اس کو صحیح طریقے سے پیکج کے ساتھ صحیح مقام پر رکھا جائے۔ اسے سڑک پر، گلی محلے میں ادھر ادھر پھینکنا شرعاً قطعی درست نہیں ہے، یہ تو مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن میں بحیث ڈاکٹر کے یہ بتاؤں گا کہ انفیکشن اس سے پھیلے گا، ایک اچھائی کے بجائے ایک برائی پیدا کر رہے ہیں آپ، تو اس سے بچا جائے۔ جانی صاحب، کس طرح کا میسج عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی طرف سے ہے عوام کے لیے؟ دیکھیے، عید جو ہے وہ ایک اسلامی بہت بڑا تہوار ہے، اور اس میں جو قربانی کا ایک عمل ہے وہ بہت بابرکت عمل ہے، اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک رہنما اصول دیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں وہ قربانی
کا تہوار منانا چاہیے اور قربانی اپنی اسی طریقے سے کرنی چاہیے. خاص طور سے کہ جو اس کے باقیات ہیں، جو فضلات ہیں، اس کو آس پاس کہیں نہ پھینکیں، بلکہ اس کا جو جگہ ہے اس کو وہاں پہنچائیں. جو صفائی کے لوگ آتے ہیں، صفائی کرنے والے، ان کے حوالے کریں اور اپنے آس پاس صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور اپنے ہمسایہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کا احترام کریں کہ آپ کے کسی عمل سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بس یہ ایک میسیج ہے، اور یہ سبھی کا میسیج اسی طریقے کا ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں اس کا خیال رکھیں تمام چیزوں کا. بس اور کیا ہے.